جی ویورز، تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے غلام رسول صاحب ہیں، سوری زہیب رسول صاحب ہیں. تو یہ کافی پرانے ہیں یہاں پر اور انہوں نے وائٹ کارڈ حاصل کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے تھے یہاں پر اور پھر کیا کام شروع کیا، پھر اب تک کیا کر رہے ہیں یہ. جی السلام جی. علیکم. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صہیب رسول ہے اور میں 2007 میں سائپرس میں آیا تھا 2007 میں. اور اس ٹائم سے لے کے یعنی ابھی تک یعنی کافی عرصہ ہو گیا ادھر گزرا. مختلف کام یعنی کام اور جو ان سا ورک پرمٹ چینج ہوتا رہا ہے, کبھی اسٹوڈنٹ سے ورک پرمٹ, یعنی اس طرح سارا نظام چلتا رہا ہے. اور 2016 سے لے کے کچھ سال تک یعنی ابھی سال ہو گیا پھر ورک پرمٹ. پہلے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, یعنی پہلے اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے 2016 سے ورک پرمٹ شروع ہوا. اور گارڈننگ کا کام کمپنی میں کرتا رہا. پھر اپنا کام آزاد جو ہے وہ شروع کیا, یعنی اٹک گیا بیچ میں. جو اپنا کام شروع کیا سیپریٹ, یعنی وہ بھی گارڈننگ اور پینٹنگ اس طرح, یعنی مختلف کام. اور وائٹ کارڈ اللہ کا شکر ہے یعنی وہ بھی تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, وہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ بھی حاصل کیا. اس کے وائٹ کارڈ کے بڑے فائدے یہ تو ہے, ٹیکس کے اندر سے آپ کی جو ہے نا 4,000 3,000 علیحدہ ہوتا رہے گا, یعنی وہ آپ کو ملے گا یعنی جب آپ نے نکلوانا ہو ایمرجنسی وہ. اور فیملی کے ویزے کے لیے, بچوں کے ویزے کے لیے, اور فیملی کا 2 سال کا ویزا اس طرح جو ہے لگ جاتا ہے پاسپورٹ کے اوپر. اور یہ فائدہ ہے یعنی اس کا, یعنی اور آ جا سکتا ہے, مسئلہ نہیں دوسرے ملکوں کے میں بھی جانا اپلائی کرنا ہو ایزی, بندہ کوشش کرے تو یہ اچھا فائدہ ہے یہ اس کا. بتائیں, جس وقت آپ آئے یہاں پر, جب یہاں پر آپ آئے تھے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے, تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنے کے بعد آپ کو کیا مشکل آیا؟ اسٹوڈنٹ ویزے کے بعد جو سا یعنی یہ ہے ویزا رینیو کرنے کے لیے سارا, یعنی یا تو حاضری لگوانی پڑے گی, جانا پڑے گا یونیورسٹی میں, یعنی آپ کا ڈاکومنٹس حاضری لگوانی پڑے. کام آزاد اس طرح نہیں یعنی کر سکتا ہے, یعنی پھر یہ ہے فیسیں بہت زیادہ ہیں. یا پھر انسٹالمنٹ کے ساتھ ویزا لگواؤ اور پھر آگے یہ اس طرح جو ہے نا سرکٹ ہے. وہ ورک پرمٹ کا فائدہ ہے, چلو آپ کو کارڈ مل جائے گا اور 10-12 سال بعد چلو آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی. پر اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ نہیں ملتی اس طرح. یہ فیسیں ہی دینی ہے پھر. تو جو لوگ اسٹوڈنٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تو خاص طور پہ سن لیں کہ 2007 کی بات کر رہے ہیں. تو اب تو بہت رول چینج ہو چکے ہیں, جس میں اب چیک اینڈ بیلنس بہت ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے جو لوگ اسٹوڈنٹ پہ آنا چاہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ پہ نہ آئیں. اگر اسٹوڈنٹ پہ آنا بھی چاہتے ہیں تو ساؤتھ سائپرس کی طرف چلے جائیں. وہاں پر تھوڑے سے پیسے زیادہ آپ سے مانگیں گے, لیکن وہاں پر جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہاں کا وہ یہ ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے آپ کا. جب لینگویج بیریئر نہیں ہے تو وہاں پر انویسٹمنٹ زیادہ ہے آپ کی. آفیسز ہیں, آپ کو آفس نہ اچھی جابس مل سکتی ہیں. یہاں کی طرح نہیں کہ صرف آپ کو کنسٹرکشن جاب پہ جانا پڑے گا یا پھر گارڈن جاب پہ ملے گی. اب ان کو بھی کمپیوٹر آتا ہے, یہ بھی سیکھے ہوئے ہیں, یہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن جو جاب کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سب سے بڑا نقصان ہے, جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا آدمی ہے یا جس کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے, وہ اگر ساؤتھ میں جاتا ہے تو اس کو اس سے بیٹر جاب مل سکتی ہے بنسبت اس کے کہ نارتھ سائپرس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. صرف جو چیز یہاں پر موجود ہے بس اس میں زیادہ تر ترکش لوگ ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے وہ کسی اور کو آنا بھی نہیں دے سکتے اور نہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے اپنے ہی بندے اتنے زیادہ ہیں تو وہ کیسے دوسرے بندے کو پھر ایکسیپٹ کریں گے. تو ٹھیک ہے, پھر آگے چلتے ہیں. تو جب اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تو اس کے بعد آپ انلیگل ہو گئے تھے یا پھر لیگل ہی رہے ہیں؟ تقریباً جو سا اسٹوڈنٹ کے بعد ان لیگل ہو گیا تھا, کیونکہ فیسیں بہت زیادہ اس ٹائم تھی. ابھی تو بہت زیادہ ہے نا, ابھی اس کو اتنا باعث بندہ کام کر کے دے ہی نہیں سکتا. 2,000 یورو اس ٹائم فیس تھی میرے خیال میں ایک سمیسٹر کی. ابھی تو اور زیادہ ہوگی, تو اور مشکلات جانی تو ہے. ویورز آپ ایک چیز نوٹ کرتے جائیں, جتنے بندوں سے میں آپ سے انٹرویو لے رہا ہوں تقریباً سارے یہاں پر آ کے انلیگل ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کئی سالوں میں جا کے لیگل ہوتے ہیں. تو یہ چیز نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس. ہر انٹرویو میں ایک ہی چیز چل رہی ہے, جتنے بندہ پرانا بھی ہے اور نیا بھی ہے. نئے کا حساب میرا لے لیں, شعیب کا لے لیں, سارے لوگوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ کسی اچھے بندے کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, ادروائز تو بڑی مشکل ہے. خیر اینی وے آگے چلتے ہیں. تو آپ انلیگل ہوئے, پھر ہاف کھلی ہوگی اوبیسلی, اور پھر اس کے بعد آپ کے آپ بعد لیگل ہوئے. تو پھر جب لیگل ہونے کے بعد آپ کو کیا فائدے یہاں پر نظر آئیں کہ جب آپ لیگل ہو گئے, کہ جاب اپرچونیٹی زیادہ ہو گئی ہیں, کیا چیز؟ یا اپرچونیٹی بھی ان کے لیے ہے جن کو زبان آتی ہے, ہنر مند ہیں ان کے لیے. جو ہنر مند نہیں ہے, زبان نہیں آتی, ان کے لیے مشکلات ہے پھر بھی. یعنی
یا اس سے علاوہ بہتر ملک وہ ہے جس کے اندر چلو انگلش لینگویج سمپل چلتی ہے, آپ سیٹلمنٹ ہو سکتے ہیں ادھر یہاں بہتر صحیح بات. تو لینگویج بھی اتنی ایزی نہیں ہے اور کام بھی اتنے ایزی نہیں ہے اس ملک کے اندر, کام بھی بڑے یعنی سخت نہیں کام بہت ہے. تو جو لوگ کم از کم جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا تو وہ تو بڑے دیکھ کے آئیں, کیونکہ لینگویج تو یہاں پر اب اتنی جلدی سیکھ نہیں سکتے. پلس کام اگر نہیں آتا ہے تو کام بھی اتنی جلدی نہیں سیکھ سکتے. کام یہاں پر سیزنل بیس ہے, سمپل از دیٹ کہ کنسٹرکشن کا کام ہے تو کنسٹرکشن آپ کی چلتی ہے گرمیوں میں, اور سردیوں میں کام چلتا ہے آپ کا سمجھ لیں باغچے وغیرہ کا کام چل جاتا ہے سردیوں میں, یا گرمیوں میں تھوڑا بہت چل ہی جاتا ہے, اور ہوٹلنگ کا کام گرمیوں میں چلتا ہے. تو سیزنل ورک ہے یہاں پر بھائی. تو آپ کو لا کے ڈال دیا جائے گا, پھر اس کے بعد نکال دیا جائے گا, آپ انلیگل ہو جائیں گے, پھر آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں گے, ہاتھ پر مارتے رہیں گے. خیر نہیں بھائی, تو پھر اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. جب آپ کو لینگویج بیریئر سب سے زیادہ آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد کام آپ کو مل گیا, پھر آپ کام کرنا شروع کر دیا. تو سب سے آسانی کب ہوئی لینگویج آنے کے بعد؟ لینگویج آنے کے بعد کون سی آسانی ہوئی ہے جناب کی, زبان بھی آتی, چلو انگلش مجھے آتی تھی, انگلش کے ساتھ میرا چلو وزٹر آتے تھے, میرا آزاد کام یعنی گوروں کا ہو گیا, گارڈننگ کا, پینٹنگ کا, اس طرح آزاد کرنا مجھے تو فائدہ چلو ہو گیا. ڈرائیونگ لائسنس بھی امپورٹنٹ ہے, ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے, اور ڈرائیونگ لائسنس بھی امپورٹنٹ ہے, یعنی آپ کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل ہو, ویسے تو نہیں آپ جا سکتے کہیں بھی یعنی کام کرنے کے لیے. صحیح بات ہے. اگر آپ اپنا کام کے لیے بھی سوچ رہے ہیں, کوئی بندہ آ رہا ہے بولا میں اپنا کام کر لوں گا, تو سب سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس لینا پڑے گا, پھر اس کے بعد گاڑی لینی پڑے گی. تو وہ بڑی انویسٹمنٹ ہے, اتنی جلدی اتنے اپنی اگر ہے انویسٹمنٹ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ نے پھر 2000 پھر آپ کو وائٹ کارڈ جو اصل میں اس میں آ رہا تھا انفارمیشن جو آپ سے میں نے گیٹ کرنی تھی, وہ یہ تھی کہ جو وائٹ کارڈ آپ کو ملا ہے, کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی وہ ہے کہ ہمیں وائٹ کارڈ مل جائے, لیکن اب تو ناممکن ہے. لیکن آپ پہلے کے آدمی ہیں تو آپ کو مل گیا وائٹ کارڈ, جس کے لیے مبارکباد, بڑی لیٹ. لیکن یہ ہے کہ وائٹ کارڈ پھر کتنے عرصے بعد ملا, اور اس سے فائدے کیے ہیں؟ وائٹ کارڈ کے لیے سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں, پاکستان سے بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ جون سا ہے وہ اسٹیمپ لگوا کے, اور برتھ سرٹیفکیٹ بھی فارن آفس سے اسٹیمپ کروا کے, بچوں کے پیپر سارے جناب فارن امبیسی سے, اور مے بی سم ٹائم امبیسی سے بھی کروانے پڑتے ہیں جون سے, وہ کروا کے لا کے جمع کروائیں, تقریباً مل جاتا ہے. یعنی وہ اس ٹائم تو مل گیا تھا, ابھی تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا, کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا, اس ٹائم مل گیا تھا. یعنی 6 اسٹیمپیں کمپلیٹ تھی, 7ویں اسٹیمپ پہ مجھے مل گیا تھا, 1-2 مہینے لگے تھے, جمع کیا تھا انہوں نے اور دے دیا. ابھی تو 2-2 سال کا وہ ویزا اوپر, کارڈ وہی 10 سال کا ہے, ابھی لمٹ کم کر دی ہے, پھر میرے خیال 4 سال کر دیا لمٹ, اور میرا تو وہ 10 سال والا ہی ہے, اور 2-2 سال کے بعد ویزا جو سے وہ رینیو ہوتا ہے بس اوپر, یعنی کارڈ وہی رہتا ہے, پیپر کے اوپر ہی وہ سائن کر کے نیا ایک ورقہ دے دیتے ہیں. یعنی اور فائدے اس کے ہیں, آپ کا جو سا اختیار ثانی ایک پینشن کی طرح جو سا ٹیکس کے اندر سے 3-4 ہزار روپیہ علیحدہ اکٹھا ہوتا رہے گا, کل کو لینا ضروری پڑ جائے, ضرورت پڑ جائے, اچانک ضرورت پڑ جائے تو بندہ نکلوا سکتا ہے, یعنی نکلوا سکتا ہے. یعنی یہ فائدہ ہے. یہ اور فیملی ویزے کا فائدہ ہے, ہر سال جانا نہیں پڑے گا ادھر میڈیکل, یہ وہ میڈیکل ختم, یعنی 2-2 سال کا ان کا ویزا لگ جائے گا, بچوں کا اور فیملی کا پاسپورٹ کے اوپر ہی اسٹیمپ لگ جائے گا. یہ فائدہ ہے اس کا. اور پاکستان آ جا سکتے ہو, دوسرے کنٹریوں میں بھی اپلائی کرنا ہو, چلو کارڈ کی لمٹ ہے, کس کے پاس کارڈ ہے کہ کسی ہے, یعنی یہ فائدہ ہے. تو یہ وائٹ کارڈ کتنے سال بعد آپ کا لگا؟ میرا 6 سال کے بعد, یعنی 7ویں سال, 7ویں مور کے اوپر جو سا ہے, 7ویں سال میں آپ 7 سال تک کے آپ کو یہاں رہنا پڑتا ہے, اور ٹیکس یہاں سے جمع باہر کرانا پڑتا ہے. یہاں سے باہر میرے خیال سے 1 مہینے کے اندر اندر آپ 1 واپس آ مہینے جائیں. سے زیادہ لمٹ جو باہر نہیں رہنا ہوتا, یعنی یا 40 دن سے پہلے یعنی. چلو تو ٹھیک ہے, جو وائٹ کارڈ ان کو مل چکا, یہ سب سے بڑا فائدہ ہو چکا. اب یہ مجھے بتا دیں آخری میں کہ وائٹ کارڈ آپ نے لے لیا, تو اب آپ کے کیا پلانز ہیں؟ یعنی آپ یہیں پر رہنا ہے, وائٹ کارڈ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ یہیں پر رہ جائیں گے, یا وائٹ کارڈ لوگوں کو لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, کیا کہتے ہیں وائٹ آپ؟ کارڈ تو لینا چاہیے, کیونکہ معلوم ہے ٹیکس جمع کرانا ہے, چلو آپ کو 3-4 ہزار روپے ہر مہینے وہ ایک سائڈ پہ ایک پینشن کی طرح یعنی وہ مل جائے گا. جب آپ ریٹائر ہوں گے تو وہ ریٹائر پیسے ملیں گے. ریٹائر کے علاوہ بھی آپ نکلوا سکتے ہیں جا کے, وہ لیٹر دینا پڑے گا, وہ نکلوا سکتے ہیں. ایمرجنسی ضرورت ہے, ٹکٹ کی ایمرجنسی ضرورت ہے, وہ پیسے نکلوائیں, دوبارہ جمع کروانے تو پھر بھی فائدہ ہے, چلو دوبارہ جمع کرا کے وہ جو ان سے فائدہ اس کا. یعنی اور کارڈ کا یہ ہے, بار بار بھی ہر میڈیکل کی بچت آ جائے گی, مور کے پیسوں کی بھی بچت آ گئی, 2 سال کا یعنی لگ جائے گا. ایک دفعہ کارڈ مل گیا, پھر میں اتنا نہیں, وہ میڈیکل ہی ہونا ہے 2-2 سال کا, اور 4 سال ابھی میرے پورے ہو گئے, 1-2 سال بعد انشاءاللہ اللہ
का अमर हुआ तो इंशाल्लाह वतन ताशी के लिए यानी इधर का पासपोर्ट के लिए फिर पासपोर्ट अप्लाई हो सकता है यानी। जब आप पासपोर्ट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ है कि क्या आपको अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट विड्रॉ करना पड़ेगा, यानी ख़त्म करना पड़ेगा? नहीं, विदड्रा नहीं करना पड़ेगा, उधर का रखना है। इधर इन्होंने सिर्फ एक कार्ड देना है, मैंने पासपोर्ट लेना नहीं, वो कार्ड लेना है, उसके ऊपर नेशनलिटी है किस्म की। सही वो सही कार्ड की वाइट कार्ड की तरह ही होगा, यानी इधर की नेशनलिटी है। पासपोर्ट भी ले लो फिर भी मेरे ख्याल में लिखवाना पड़ता है, या उधर का या इधर का, यानी कि एक एक रखना एक पड़ता रखना है। पड़ता लेकिन है। इस पासपोर्ट का फ़ायदा क्या होगा? इस पासपोर्ट का फ़ायदा है, बिजनेस कर सकता है बंदा, खुद कोई दुकान या कोई कारोबार कर सकता है, बस ये फ़ायदा है यानी क्योंकि और मेरे ख्याल में तुर्की भी इसके वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जा सकता। अभी इस कार्ड के अंदर कौन सा वाइट के अंदर मुझे फिर भी वीज़ा टर्किश का वीज़ा लेना पड़ता है, यानी हाँ उसके अंदर वीज़े की लिमिट नहीं होगी। तुर्की जाके बिजनेस आके बंदा आ सकता है, या चीज़ें लेनी हो या विज़िट करना हो, घूम फिर के आ सकता है, बाय एयर जाओ, यानी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पासपोर्ट का, तो यानी पासपोर्ट जो का ये अपना पासपोर्ट का फ़ायदा सिर्फ ये है अभी कि और कितने साल बाद और तकरीबन भी आपको कई मिलता है? मुल्कों में इसका जो है तुर्की का वैल्यू है पासपोर्ट की, और इसकी नहीं। भी वैल्यू है, इसकी इसकी भी इसकी वैल्यू है। यूके में है, यूके में यार, यूके का इजी विजिट वीज़ा जो है इसके मिल ऊपर, जाता अभी कार्ड के ऊपर भी मैं अप्लाई करूँ तो मुझे इजी जाएगा। मिल जाएगा वीज़ा, क्योंकि right. कार्ड देखेंगे कि इस बंदे ने लीगल 7-8 साल इसने टैक्स दिया है, इसका कोई मसला नहीं है, करैक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ, सारे डॉक्यूमेंट दोगे, लीगल है बंदा, यानी कोई ऐसा मसला नहीं। इनके अंदर भी इज्जत है, यानी बंदे को कार्ड है, कहीं काम चेंज करना हो वो कार्ड होल्डर को पहले देंगे काम। अच्छा और इसकी अंदर लिमिट भी है, यानी ये कार्ड लिया हो ना वाइट कार्ड की, इसकी ये लिमिट है, कभी काम यानी चेंज करना हो 6 महीने तक टैक्स रुका भी हो बाद में भी दे सकता बंदा। हाँ ये मालक ले लेते हैं बंदा, ये कार्ड वाला बंदा पुराना बंदा है। सही नए बंदे से पुराने बंदे जो उनसे हैं वो ज़्यादा अभी पसंद कर रहे हैं ये। लाजमी सी बात है क्योंकि अभी वो पुराना 2 साल वाले आए हैं, वो इनको कई की दूसरी मैंने देखा क्यों नहीं पसंद करते, वो जो पुराने बंदे हैं वो ज़्यादा ज़बरदस्त है, यानी वो ठीक या नहीं है ये। उनको काम यानी काम की पता है ना, लग पता गया, है वो सही क्योंकि कर यहाँ रहे पर हैं, नए बंदे नहीं उसका कर। क्योंकि ये जिन लोगों के साथ बंदा काम कर रहा होता है तो उनके माइंड सेट भी होता है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वो पसंद करते हैं, तो वो इस तरह के आदी रहते हैं। जो नए बंदे आते हैं ऑब्वियसली उनको नहीं पता होता किस तरह का, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हुए होते हैं तो पाकिस्तान का फॉलो कर रहे होते हैं, यहाँ पर अलग है वहाँ पर अलग है, तो वो इस तरह वहाँ तो भाई बनती भी काम चल रहा होता है क्योंकि वो सब एक दूसरे को जानते हैं ऑब्वियसली, ये तो सब पाकिस्तानी हैं। खैर एनीवे, तो वाइट कार्ड का आपने व्यूवर्स देख लिया कि क्या फ़ायदे हैं, और पासपोर्ट अगर मिल जाता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते, और सबसे बढ़कर जब पासपोर्ट मिल जाएगा तो आप अपना यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। कारोबार, लेकिन कारोबार करने के लिए बड़े टैक्सेस हैं यहाँ पर, इतना आसान नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टैक्सेस इन्होंने, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं ख़ासतौर पर फॉरेनर्स के लिए। कई जो उनसे पासपोर्ट लेके भी नहीं कर रहे काम, वो वर्क परमिट भी चला रहे हैं सिर्फ, वो कहते हैं हमें दुकान लें या होटल का रेंट दें, यानी उसके अलावा टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, वेयर की ये वो बहुत मुश्किल हो बहुत जाता ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आबादी बड़ी नहीं है, तो छोटा किसको आइलैंड। यानी क्योंकि मेरा ताल्लुक एडवर्टाइजिंग से है, तो मुझे पता होता है कि जब कारोबार शुरू करते हैं तो टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होती है आपकी, कि या तो तुर्किश को हम टारगेट करें, या फिर पाकिस्तानी को करें, बांग्लादेशी को करें, या किब्रिसी को करें, तो यहाँ तो सारा ही मिक्स है, और सारे यानी समझ ले ऐसे हैं कि जिसका हिसाब नहीं, जैसे दुबई है वैसा नहीं है यहाँ पर कि आपके बहुत ही ज़्यादा हों, तो बहुत, क्योंकि कमाना मुश्किल है, लोग बाहर से इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है खाने का, भले तुर्किश का हो, तुर्किश लोग फिर भी खा लेते हैं, लेकिन हम लोग तो, क्योंकि मैं वहाँ पर काम, ये सुपरमार्केट में जो काम करता हूँ वहाँ पर भी यानी जिस तरह लोग शॉपिंग करते हैं वो मुझे मालूम है, वो एक एक चीज़ की जब तक कि वो कीमत मालूम ना कर लें वो नहीं लेते, तो चाहे वो किब्रिसी हो, चाहे वो आपका तुर्किश हो, वाट एवर, चाहे वो 200 रुपये की चीज़ हो या 100 रुपये की चीज़ हो, तो महंगाई यानी कम नहीं है। तो खैर हम चलते हैं आगे कि इन्होंने पासपोर्ट के लिए इंशाल्लाह ये जब हो जाएंगे तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। और अब ये मुझे बताएं जो आजकल हालात हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे कि किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए? जो पाकिस्तान से हुनरमंद हैं और उनका कोई आगे बंदा है संभालने वाला इधर, यानी उनको कंट्रोल करने वाला, यानी रखने वाला रहायश पे, और इसके अलावा यानी क्योंकि गाइड करने वाला, वो तो आ जाए, यानी मसला नहीं, वो सेटलमेंट कर लेंगे। नया बंदे के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, यानी ज़बान की सबसे पहले, या ज़बान लाजमी आनी चाहिए। ज़बान किसको आएगी तुर्किश में, हम भी आए, हमें भी नहीं आती थी, चलो ज़ुबान भी सीखने पर हुनरमंद बंदा आए इधर, हुनरमंद बंदे को फ़ायदा है, यानी आएगा चलो काम सीख जाएगा, 5-6 महीने में ज़बान भी आ जाएगी। लकड़ी का हो गया, निशात का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, कोई भी ऐसा काम जो सा हुनरमंद बंदा है इधर आए,
کامیاب ہے، یعنی 5-6 مہینے سے لگے صحیح بات ہے۔ ابھی سیلریاں بھی ٹھیک ہے، یعنی عسکری ہاں اجرت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یعنی بڑھ رہی ہے، یعنی اور اس کو فائدہ ہے، یعنی وہ کام نہ آتا ہو جس کو، وہ ادھر آئے گا، پھر وہ مالک بھی نہیں پسند کرتے، پھر کام نہ صحیح کرے تو وہ واپس بھیج دیں گے، پیسے سارے ضائع ہو جائیں گے، نقصان ہے یعنی۔ دیکھیں جن کو کام آتا ہے نا وہ تو ضرور ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے بالکل بھی، وہ تھوڑی سی خچر خوری اٹھا لے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ سیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو کام آتا ہے۔ جس کو کام نہیں آتا وہ خدا کے لیے نہ آئے، وہ کیونکہ آج کل حالات بہت اچھے نہیں ہیں کہ جن کو کام نہیں آتا وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا بہت بہت سے Illegal مسائل ہو جاتے ہیں انلیگل ہو جاتے ہیں۔ تو انلیگل ہونے کے بعد جو ہے نا بڑی خواری ہے یہاں پر کہ آپ چھپ کے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ جو یہاں پر مالک ہے وہ بھی آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، تو پھر لیکن آپ کو مجبوری میں کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہاں پر مسئلے مسائل آپ کے لیے خود کے لیے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جو فیملی والے ہیں وہ تو بالکل بھی نہ آئیں، جو بیچلر ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ تو پھر وہ کر لیتے ہیں، لیکن فیملی والوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جن کو کام نہیں آتا وہ ساؤتھ چلے جائیں، کیونکہ ساؤتھ میں کمانا آسان ہے لیکن پیسے تھوڑے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یورپ سائڈ بھی ہے اور انگلش بھی ہے، تو وہ کم از کم کچھ نہیں تو انگلش بھی آتی ہوگی نا، تو وہ لوگ پریفر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ترکش نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، ان کو یس اور نو بھی نہیں آتا بھائی، سمپل سی بات ہے، بات صحیح ہے، بہت صحیح ہے۔ بالکل بات صحیح ہے کہ ان کو یس اور نو بھی نہیں آتا۔ جن کو یس اور نو نہیں آتا آپ ان سے کوئی سی بات نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو انہوں نے بتا دیا کن لوگوں کو آنا چاہیے کن لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، تو لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بھائی؟ لاسٹ میں یہی پیغام دینا، چلو نئے بندے آنے کے لیے جو اللہ پاک رزق دینے والا ہے، جائیں بھی جائیں پر اچھی سوچ رکھ کے جائیں، محنت کرنی ہے تو پھر ہی فائدہ ہے، جہاں بھی کرو گے محنت کا فائدہ ہے، اور پاکستان میں بھی بیکار پھرنے کا فائدہ نہیں، ہنر لو سب سے ہنر پہلے ساری صحیح زندگی کام، ہر ملک میں کامیاب۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں کہیں پر بھی اسکلز ہونا، چاہے آپ یہاں پر ہوں یورپ میں ہوں کہیں پر بھی ہوں، آپ کے اسکل آپ کے پاس آ جائے کسی بھی چیز کی تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کبھی بھی نقصان نہیں دے گی، تو وہ آپ کے لیے آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کی سمجھ لیں ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، تو آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کے لیے بہترین ہے کہ آپ بھلے یہاں پر آ جائیں، ہنر والے لوگ نہیں آتے کہیں اور چلے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو دبئی میں جناب یا سعودی عرب میں جو ایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں ادھر ختم ہوتا ہے کام، 12 مہینے نہیں، کام نہیں 12 ختم مہینے ہوتا، کام ادھر بھی نہیں ختم ہوتا، نہیں ہوتا، ادھر بھی ایئر کنڈیشن والے بندے آ جائیں جناب، یہ کام سیکھ کے وہ آئے، اس لیے بہت کام ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈک چاہیے، سردیوں میں گرمی چاہیے، تو ایئر کنڈیشن چلتا ہی رہتا ہے، تو وہ بھی تو کوئی بھی کام کریں لیکن دل لگا کے کریں، ایک کام کریں تو اس سے یہ ہوگا آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا، تو یہاں پر آنے کے چانسز آپ کے زیادہ بھی ہو جائیں گے اور فائدہ مند بھی ہو جائیں گے۔ جن کو نہیں آتا خدا کے لیے وہ یہاں نہ آئے، لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے، آپ ساؤتھ کی طرف جائیں یا پھر یورپ کی سائڈ پہ چلے جائیں کسی بھی طرح، کہ یہاں پر آ کے آپ کہیں نہیں جا سکتے، بس یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے آگے نکل جائیں گے، یہاں پر آ کے آپ ترکی بھی نہیں نکل سکتے۔ سب سے مزے بات ہے کہ ترکی کے لیے بھی آپ کو ویزا چاہیے یہاں پر، تو جی جی ہاں کہاں سے نکلیں گے، پانی ہر طرف پانی ہی پانی۔ آپ جزیرے میں بیٹھے ہوئے اور ہر طرف پانی ہے تو کہیں پر بھی نہیں نکل سکتے، اور یہ بھی سوچ لیں کہ ساؤتھ سیپرس میں بھی جائیں گے تو آپ یورپ کی طرف نہیں موو کر سکتے، وہ اس لیے کہ پانی بیچ میں آتا ہے، جس کو تیرنا آتا ہے وہ جا سکتا ہوگا، اور وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں تو یعنی پھر پتہ ہے آپ کو کیا ہو جائے گا، تو آپ بالکل بھی نہیں، ترکی یہاں سے نظر ضرور آتا ہے لیکن آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر زہیب صاحب سے ہم اب چلتے ہیں اب، اور بہت ان سے اچھی معلومات مل گئی ہے، انشاءاللہ ان کا ویلاگ دیکھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ان کا ویلاگ اپلوڈ کریں گے، پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیا کیا آپ کو انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ زہیب صاحب، آپ نے ٹائم نکالا کیونکہ یہ کام پہ جانے والے تھے اور یہ ظہر کی نماز پڑھنے آئے تھے، ہم نے پکڑ لیا ان کو، تو پھر چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، وعلیکم السلام۔